بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا کے سابق وزیر خزانہ بل مورنیو نے 2019 کے انتخابات سے قبل الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ کو $300 جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا الیکشنز کے کمشنر کا کہنا ہے کہ بل مورنیو نے گزشتہ موسم گرما میں کینیڈا کے الیکشن ایکٹ کے ایک حصے کی خلاف ورزی کی تھی، جب انہوں نے وفاقی انتخاب میں برتری حاصل کرنے کے دوران لبرل کے ممکنہ امیدواروں کو ترقی دی تھی۔ مورنیو، جنہوں نے گزشتہ ماہ وزیر خزانہ اور رکن پارلیمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، انہیں $300 کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان کے حلقے کی ایسوسی ایشن ان سب کی قیمت ادا کر رہی ہے جو تقریباً $1661 ہے۔ بل مورنیو کو کمشنر کے نتائج کی ایک کاپی بھی اپنی ذاتی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا چینلز پر پوسٹ کرنا ہوگی۔ کمشنر کا کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ مورنیو کا مقصد عوامی وسائل کو متعصبانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے یا وہ دوروں کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کے محکمہ صحت کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ $1.6 بلین خرچ کر کے محکمہ صحت میں 7,000 ملازمین بھرتی کریں گے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا کے محکمہ صحت کے حکام نے اعلان کیا کہ وہ $1.6 بلین خرچ کریں گے اور 7,000 صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ملازمین بھرتی کیے جائیں گے تاکہ اس موسم خزاں اور موسم سرما کرونا وائرس اور انفلوئنزا کے امتزاج سے صحت کی دیکھ بھال کے نظام پر آنے والے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ اس حکمت عملی کا ایک اہم حصہ، جس کا اعلان وزیر اعظم ہارگن، وزیر صحت ایڈریان ڈکس اور ڈاکٹر ہونی ہنری صوبائی صحت کے افسر نے کیا ہے، جس میں موسمی فلو کے کیسز کو کم کر کے اسپتال کے بستروں کی معمول کی طلب کو کم کرنا شامل ہے، جبکہ اگر اسپتال میں اضافے کی گنجائش ہے تو مریضوں کی اچانک آمد کے حوالے سے تیاریاں شامل ہیں۔ اس منصوبے میں ہیلتھ کیئر سسٹم میں $1.66 بلین لگائے جائیں گے۔ اس کا مقصد ایسی صورتحال سے بچنا ہے جہاں سرجریز کو وسیع پیمانے پر تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اس وبا نے اس ہنگامی رد عمل کے حصے کے طور پر موسم بہار میں کیا تھا۔ پریمیئر ہارگن نے کہا، ہمارا وبا سے نمٹنے کا منصوبہ کام کر رہا ہے، جبکہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کی سائنسدان اور خلاباز کی حیثیت سے کام کرنے پر تعریف کی اور کہا کہ وہ انہیں راؤنڈ ہال میں لگنے والے سنگین الزامات کے نتائج کا انتظار ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گورنر جنرل جولی پائٹے کی سائنسدان اور خلاباز کی حیثیت سے کام کرنے پر تعریف کی اور کہا کہ وہ انہیں راؤنڈ ہال میں لگنے والے سنگین الزامات کے نتائج کا انتظار ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ بطور خلاباز، بطور سائنسدان، ایک طویل اور کامیاب کردار گورنر کے پاس ہے۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ان پر لگنے والے الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹروڈو سے ان کے سابقہ بیان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جس میں انہوں نے پائٹے کو بہترین گورنر جنرل قرار دیا تھا۔ اس کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ملک سے انہیں ہٹانے کا کہیں۔ پچھلے ہفتے ٹروڈو کے بیان نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا تھا جنہوں نے رائڈو ہال میں کام کی جگہ پر زہریلی ثقافت اور زبانی بدسلوکی کی اطلاع پائٹے اور اس کی دوسری کمان کے ذریعے حاصل کی۔ ٹروڈو نے آج اپنی اس تجویز کو دہرایا نہیں کہ پائٹے ایک عمدہ گورنر جنرل توقع کی جا رہی ہے کہ پائٹے 23 ستمبر کو تقریر کریں گی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,163 ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,34,924 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,163 ہو گئی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 64,244 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,773 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 43,855 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,814 ہے۔ البرٹا میں 15,304 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 253 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 6,880 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 213 ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,83,92,667 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 9,14,266 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے دنیا بھر میں 70,81,010 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 60,741 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,03,57,391 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 1,96,331 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 65,88,181 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے امریکہ میں 25,11,697 مریض اسپتالوں، قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 14,506 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 38,80,153 کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا سے 76,336 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 45,66,726 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ وائرس 1,29,575 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 42,39,763 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 18,365 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 10,91,874 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,189 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,23,720 تک جا پہنچی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وبا کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی پذیرائی کرتے ہوئے دنیا کو پاکستان سمیت 7 ممالک سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت نے کرونا وبا کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی پذیرائی کرتے ہوئے دنیا کو پاکستان سمیت 7 ممالک سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ عالمی ادارے کرونا کے خلاف پاکستان کی کامیاب حکمت عملی کی پذیرائی کرتے ہوئے ایک آواز ہو گئے۔ WHO نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عالمی وبا سے کیسے نمٹنا ہے، دنیا پاکستان سے سیکھے۔ WHO کو کرونا بحران 2 سال میں ختم ہونے کی امید۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان سمیت 7 ممالک، جن میں تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، اٹلی، منگولیا، موریشس، یوراگوئے اور اس مہلک وبا کے خلاف تیاری رد عمل میں دنیا کے لیے سبق ہیں اور باقی ماندہ ممالک ان کی تقلید کر سکتے ہیں۔ سربراہ WHO ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس نے یاد دلایا کہ کثیر الجہتی نظام صحت انتہائی ناگزیر ہے۔ ہمیں آئندہ کی عالمی وبا کے لیے تیار اور کرونا وبا سے سبق سیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ اس سبق کو پاکستان سمیت 7 ممالک دنیا کو بہتر سکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے مستقبل کی وبا کے لیے دنیا کو تیار رہنے کا انتباہ بھی جاری کیا۔ سربراہ WHO کا کہنا تھا کہ یہ آخری وبا نہیں، تاریخ بتاتی ہے وبائیں، بیماریاں زندگی کی حقیقت ہیں۔ آئندہ جب بھی وبا آئے، دنیا کو لازماً آج سے زیادہ تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج شعبہ صحت میں سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ آج شعبہ صحت کو سماجی، اقتصادی، سیاسی استحکام کی بنیاد بنانا ناگزیر ہے۔ ادویہ میں بہت بہتری آئی، لیکن بیشتر ممالک نے شعبہ صحت کو نظر انداز کیا ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے مزید کہا کہ محفوظ اور صحت مند مستقبل کے لیے ہر ملک کو شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے شام میں عراق کی عسکریت پسند جماعت حزب اللہ کے ٹھکانوں پر درجنوں میزائل برسائے، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی فضائیہ کے جیٹ طیاروں نے شام میں عراق کی عسکریت پسند جماعت حزب اللہ کے ٹھکانوں پر درجنوں میزائل برسائے، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حلب میں شامی فوج کی تنصیبات کے نزدیک اسرائیلی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے فضائی بمباری کی۔ یہ حملہ شدت پسند تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں 7 جنگجو ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شامی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے حلب کے فوجی علاقے میں میزائل داغے، جن میں سے اکثر کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، تاہم کچھ میزائل فوجی اڈے کے قریب گرے، جس سے جانی نقصان بھی ہوا، تاہم اس حملے میں شامی فوجی محفوظ رہے۔ سیرین آبزرویٹری گروپ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل
اسرائیلی حملہ عراقی مسلح تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں پر کیا گیا، جس میں حزب اللہ کے 7 جنگجو مارے گئے اور درجن بھر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ کے ترجمان نے اس حملے سے متعلق کسی قسم کے تبصرے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا عندیہ دے دیا، تاہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے بعد ایک اور ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کا عندیہ دے دیا، تاہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا۔ ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن قائم کر سکتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے اور مشرق وسطی میں امن ہوگا۔ امریکی صدر نے امید ظاہر کی ہے کہ بڑے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ان کی سعودی عرب کے بادشاہ سے فون پر بات ہوئی ہے اور مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، وہ بھی شریک ہوں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین امن معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات استوار کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ لبنانی دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر شعلے بھڑک اٹھے، شہری جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ لبنانی دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر شعلے بھڑک اٹھے، شہری جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کا پیرس سمجھے جانے والا لبنانی دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ دوبارہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ سوشل میڈیا لبنانی بندرگاہ پر خوفناک آتش زدگی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں لوگوں کو افراتفری کی حالت میں جان بچا کر ادھر ادھر بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثے کی اصل وجوہات کا تاحال علم نہیں ہو سکا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر ایندھن اور ٹائر میں آگ لگائی جا رہی تھی، جو اچانک خوفناک شکل اختیار کر گئی، جبکہ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ گودام میں رکھے ایندھن اور ٹائر میں لگی ہے۔ لبنانی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کا کام جاری ہے اور اس مہم میں فوجی ہیلی کاپٹروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ مقامی ٹی وی چینل سے موصول ہو رہی اطلاعات کے مطابق بندرگاہ کے نزدیک جن کمپنیز کے دفاتر ہیں، ان کے ملازمین کو علاقے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ بندرگاہ کے پاس سے گزرنے والی اہم سڑک کو بھی فوج نے بند کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ 4 اگست کو بیروت کی بندرگاہ پر 2 خوفناک دھماکے ہوئے، جس کے اثرات 20 سے 30 کلومیٹر دور تک گئے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں 200 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے تھے، تاہم موجودہ حادثے میں ابھی تک کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔